أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مینگلو اردو ہائی اسکول اردو میڈیم سے بورنیہ سہیل احمد آپ کی خدمت میں جماعت 9 مضمون عربی سبق نمبر 8 جس کا نام ہے مسابقۃ یعنی کھیل کود کا مقابلہ، قسط 4 لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج تاریخ ہے 16 جنوری سال 2021۔ عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ معلوم ہے کہ گزری ہوئی قسطوں کے اندر ہم نے الفاظ معانی اور عبارت اس کا ترجمہ سیکھا تھا۔ آج ہم اس کی مشق یعنی سوادھیائی حل کرنے جا رہے ہیں۔ ہماری مشق، آج کی جو مشق ہے وہ 4 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ ہے جس کے اندر ہم عربی سوالوں کا عربی جواب لکھیں گے، سمجھیں گے، پڑھیں گے۔ نمبر 2 کی جو مشق ہے اس کے اندر گجراتی میں جملے دیے ہیں، اس کا ہم اردو ترجمہ سمجھیں گے، اس کے بعد اس کو عربی کے اندر بدلیں گے، یعنی گجراتی جو جملے ہیں اس کا عربی بنائیں گے۔ نمبر 3 پر جو ہماری مشق ہے اس کے اندر کچھ جملے عربی میں دیے ہیں، وہ صحیح ہے یا غلط اس کا نشان اس کے سامنے لگائیں گے۔ اگر صحیح ہوگا تو صحیح کا نشان لگائیں گے، اور غلط ہوگا تو غلط کا نشان لگائیں گے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر کی جو ہماری مشق ہے اس کے اندر کل 4 الفاظ دیے گئے ہیں، اور وہ الفاظ کے سامنے ویرودھی شبد جسے کہیں گے اس کی ضد لکھنی ہے۔ اردو میں کہیں گے ضد الفاظ لکھنے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر سفید ہے تو اس کے سامنے آئے گی اس کی ضد سیاہ۔ بڑا ہے، بڑا لفظ بڑا لکھا ہو تو اس کی ضد آئے گی چھوٹا۔ اس طرح یہاں عربی الفاظ دیے گئے ہیں، اس کی ہم ضد لکھیں گے اس کے سامنے۔ تو آئیے چلتے ہیں سب سے پہلے مشق کی طرف جو سوال اور جواب پر مشتمل ہے۔ یہاں پر کل 5 سوال آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ اوپر ٹائٹل دیا گیا ہے نیچے درشاویلا سوالوں نہ جوابو عربی ماں لکھو۔ ہمیں اس کا ترجمہ نہ سمجھنا ہے نہ لکھنا ہے، صرف معلومات حاصل کر لیں گے، اس کا ترجمہ لکھنا نہیں ہے، سمجھ لیں گے ہم۔ پہلا سوال ہے این انعقدت مسابقۃ الجری، یعنی دوڑ کا مقابلہ کہاں منعقد کیا گیا تھا؟ تو اس کا جواب ہے انعقدت مسابقۃ الجری فی مدرستی، یعنی میرے اسکول کے اندر دوڑ کا مقابلہ منعقد کیا گیا تھا۔ یاد رکھیں اس کا ترجمہ نہیں لکھنا ہے، آپ کے سمجھنے کے لیے ترجمہ بیان کیا جا رہا ہے، آپ نے صرف عربی سوال اور اس کے نیچے عربی جواب لکھنا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے کم طالباً اختار المعلم من جمیع الصفوف، یعنی کہ استاد نے کتنے طلباء کو صفوں میں جمع کیا، یہ سوال ہے۔ جواب ہے اختار المعلم 24 طالباً من جمیع الصفوف، یعنی استاد نے 24 طلباء کو جمع کیا۔ نمبر 3 ہے من المجلی ومن المصلی، یعنی پہلا کون تھا اور نمبر 2 پر کون تھا؟
جواب ہے کان محمد هو المجلی وکان ابراہیم هو المصلی، کہ ابراہیم پہلا تھا اور محمد پہلا تھا اور ابراہیم 2 نمبر پر آیا تھا۔ سوال نمبر 4 ہے ماذا قال الاستاذ للطلاب حینما اوقفهم فی الصفوف، کہ استاد نے طلباء کو صف میں کیسے کھڑے رہنے کا کہا؟ تو کہا، جواب ہے قال الاستاذ للطلاب حین اوقفوا فی الصفوف انہم لا یتقدم احد منکم، یعنی اس طرح کھڑے رہیں کہ کوئی بھی ایک دوسرے سے آگے نہ ہو، بالکل سیدھے میں کھڑے رہیں۔ نمبر 4 ہے ماذا وضع المعلم الى آخر المیدان، کہ استاد نے میدان کے اخیر میں کیا رکھا تھا؟ تو جواب ہے وضع المعلم قصبۃ الى آخر المیدان، کہ ٹیچر نے، استاد نے یا سر نے جو کہو، انہوں نے میدان کے اخیر کے اندر بانس کی لکڑی رکھی تھی جو حد تھی دوڑنے والوں کی، آخری حد۔ تو عزیز طلباء و طالبات، یہ 5 سوال اور یہ اس کے 5 جوابات آپ کے سامنے موجود ہے، آپ اسے اچھی طرح سے اپنی کاپی میں لکھ لیں۔ نمبر 2 مشق کی طرف ہم چلتے ہیں، جس کے اندر گجراتی جملے دیے گئے ہیں۔ آپ گجراتی جملہ لکھیں گے اور اس کے نیچے اس کا عربی لکھیں گے۔ تو پہلا جملہ ہے شکشکے ودیارتھیوں نے اسپردھا ماٹے پریریا، یعنی ٹیچر نے طلباء کو یا استاد نے طلباء کو مقابلے کے لیے ابھارا، تیار کیا۔ عربی ہوگا حث المعلم الطلاب علی المسابقۃ، یعنی استاد نے طلباء کو مقابلے میں حصہ لینے کے لیے ابھارا، شوق دلایا۔ نمبر 2 پر ہے اسپردھا میں 20 ودیارتھیوں بھاگ لیدھو۔ عربی ہوگا ساہم 20 طالبا فی المسابقۃ، یعنی 20 طلباء نے مقابلے میں حصہ لیا۔ نمبر 3 پر ہے اسپردھا میں محمود پرتھم انے شاکر بیجا کرمے آویو، یعنی مقابلے میں محمود پہلا اور شاکر دوسرے نمبر پر کامیاب ہوا۔ اس کا عربی ہوگا نجح محمود مجلیا وشاکر مصلیا فی المسابقۃ۔ نمبر 4 پر ہے جملہ شکشکے میدان نہ چھیڑے ایک وانس مکیو، یعنی معلم نے، ٹیچر نے میدان کے آخری کنارے پر ایک بانس کی لکڑی رکھی۔ عربی ہوگا وضع المعلم قصبۃ الی آخر المیدان۔ وہی جواب ہے، وہی جملہ ہے جو اوپر ہمارے 5ویں نمبر پر جو سوال کا جواب تھا، وہی جملہ ہے بعینہ۔ اور نمبر 5 ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پن اسپردھاؤ یوجتا ہتا۔ اردو ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مقابلے کا انعقاد فرماتے تھے۔ عربی ہوگا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسابق ایضا۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ 5 جملے گجراتی آپ لکھیں اور ہر جملے کے نیچے اس کا عربی لکھ لیں اور یاد کر لیں۔ اب ہم چلتے ہیں ہماری تیسری مشق کی طرف، جہاں پر صحیح اور غلط جملوں کا نشان ہمیں لگانا ہے۔ یہاں آپ کو بتایا یہ صحیح کا نشان ہے اور یہ جو ہے وہ غلط کا نشان ہے۔ نیچے દર્શાવેલા સાચા વાક્યો સામે ખરાની નિશાની અને ખોટા વાક્યો સામે ખોટાની નિશાની કરો، یعنی نیچے دیے گئے جملوں کے سامنے صحیح کے سامنے صحیح اور غلط کے سامنے غلط نشان لگائیں۔ تو یہ 5 جملے ہیں یہاں پر بھی، اور کون صحیح ہے کون غلط ہے یہاں آپ کو بتایا گیا ہے کہ یہ 5 جملے ہیں۔ پہلا ہے صحیح، دوسرا ہے غلط، تیسرا ہے غلط، چوتھا ہے غلط اور 5واں صحیح ہے۔
اس طرح آپ اپنی کاپی میں لکھ لیں اور سامنے نشان لگا دیں، بہت آسان ہے۔ نہ ترجمہ لکھنا ہے آپ کو اس کا، اور نہ اس کے کوئی اور کام کرنا ہے اس کے اندر۔ اور آخری مشق ہے ہماری، یہ بھی بہت آسان ہے کہ نیچے آپیلا شبدوں نا ویرودھی شبدوں لکھو، یعنی نیچے دیے گئے جملوں کا الفاظ کی ضد لکھیں۔ 4 ہے یہ، پہلا ہے ہی، دوسرا ہے اول، تیسرا ہے معلم، اور چوتھا ہے متقدم۔ اب یہ دیکھیے، ہی کے سامنے آئے گا ہوا۔ ہی مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی عورت اور لڑکی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہوا لڑکے اور مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ معلم یعنی پڑھانے والا، استاد، اور متعلم اس کی ضد آئے گی یعنی طالب علم۔ اول یعنی پہلا، آخر یعنی آخری، تو اول کی ضد آئے گی آخری، اور متقدم یعنی پہلا، اور متأخر یعنی اخیر والا۔ یہ ہماری مشق بہت آسان ہے، آپ اسے اپنی کاپی کے اندر اچھی طرح سے لکھ لیں اور یاد کر لیں، اور جو مشق نمبر 4 ہم نے سیکھی ہے اس کو اچھی طرح سے آپ لوگ یاد کر لیں۔ یہ جو ہی، ہوا، معلم اور متقدم ہے جو، کیونکہ یہ عام طور پر امتحانات کے اندر آتے ہی ہیں، تو اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیں، اور سوال جواب کو بھی یاد کر لیں، اور وہ جملے جو گجراتی میں تھے جس کا ہم نے اردو سیکھا سمجھا، وہ بھی اچھی طرح سے آپ لوگ لکھ لیں اور یاد کر لیں، اور محنت کریں اور دعا کریں جلدی سے اسکول شروع ہو جائے، تاکہ ہم اسکول میں آ کر مکمل طور پر پڑھائی کر سکیں۔ جب تک اسکول نہیں شروع ہوتی تب تک گھروں میں رہیں، سلامت رہیں، اور اپنے کام کو اپنا فرض سمجھ کر مکمل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔